والنجم إذا غوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في موضع آخر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. دین اسلام کے اندر کوئی بھی قول، کوئی بھی فعل تب تک عبادت قرار نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ اس کے عبادت ہونے کے لیے قرآن و سنت سے کوئی دلیل موجود نہ ہو. پھر کوئی عمل جس کے عبادت ہونے کی اصل تو قرآن مجید میں موجود ہو کہ یہ کام کرنا شریعت کے اندر عبادت کہلاتا ہے، لیکن اس کام کے لیے، کرنے کے لیے کوئی وقت خاص کر لیا جائے، متعین کر لیا جائے، اپنی سہولت کے لیے نہیں، انفرادی پسند کے لیے نہیں، بلکہ اس خاص وقت میں عبادت کے کرنے کو ثواب سمجھا جائے، عبادت سمجھا جائے، تقرب سمجھا جائے. یا پھر کوئی کام دین اسلام کے اندر اصل کے اندر تو ثابت ہے، لیکن آپ اس کے لیے کوئی کمیت، کوئی مقدار مقرر کر لیتے ہیں اور وہ مقدار اپنی سہولت کے لیے مقرر نہیں کر رہے، یا انفرادی طور پر کوئی شخص اپنے لیے کوئی وظیفہ خاص نہیں کر رہا، بلکہ اجتماعی طور پر تمام لوگوں کے اوپر اس خاص مقدار کو لازم کیا جا رہا ہے، یا اس خاص مقدار میں اس عبادت کے کرنے کو ثواب کہا جا رہا ہے. اس مقدار کو متعین کر رہا ہے کون؟ اللہ تعالیٰ اس مقدار کو متعین نہیں کر رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدار میں، اس تعداد میں عبادت کرنے کو متعین نہیں کر رہے، بلکہ کوئی بندہ و بشر، کوئی فرد، کوئی امت کا فرد یا کوئی مجہول لوگ یا ضعیف موضوع من گڑت روایات کی بنیاد پر آپ اس مقدار کو متعین کر رہے ہیں. تیسری بات، دین اسلام کے اندر کسی عبادت کے کرنے کی اصل تو موجود ہو،
لیکن اس کے لیے کوئی خاص کیفیت، کوئی خاص حالت متعین کر لی جائے۔ مثالیں دوں گا آگے انشاءاللہ۔ اس کی خاص کیفیت اور حالت متعین کر دی جائے، اس عبادت کو انجام دینے کے لیے، کرنے کے لیے ایسی حالت اور کیفیت بنائی جائے کہ جس کیفیت کا قرآن و سنت کے اندر کوئی ثبوت موجود نہ ہو۔ یہ تینوں باتیں بدعت کہلاتی ہیں۔ دوبارہ دہراتا ہوں، کوئی ایسا کام کرنا جس کے کرنے کی دین اسلام میں اصل ہی موجود نہیں ہے۔ کسی کام کی مقدار اپنی طرف سے متعین کر لینا، اس کا وقت اپنی طرف سے متعین کر لینا جو دین نے متعین نہیں کیا ہے، اس کی خاص کیفیت اپنی طرف سے متعین کر لینا جو دین اسلام نے متعین نہیں کی ہے۔ ان تین کاموں کے اندر بندوں کا اپنی مرضی کرنا اور صرف اس مرضی کو ہی دین اور تقرب اور ثواب قرار دینا، یہ خالص بدعت ہے، خالص بدعت ہے، پیور بدعت ہے۔ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، یہ خالص بدعت ہے۔ پہلی مثال کہ دین اسلام میں کوئی ایسی عبادت کرنا کہ جس عبادت کی دین اسلام میں اصل ہی موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ منگل کے دن کا روزہ رکھنا یہ بہت ثواب کا کام ہے۔ منگل کے دن روزہ رکھنا، ٹیوزڈے کو، یہ بہت زیادہ ثواب کا کام ہے۔ اس دن اتنا ثواب ملتا ہے، اتنا ثواب ملتا ہے، اتنا ثواب ملتا ہے۔ یہ گپ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ کوئی ثواب نہیں ہے۔ اچھا، ایک بندہ میرا دل کیا اچھا آج اٹھا ہوں تو آج روزہ ہی رکھ لیتا ہوں، منگل کا دن تھا، بدھ کا دن تھا، کیا یہ گپ ہے؟ نہیں، رکھو روزہ، منگل کا رکھو، بدھ کا رکھو، جمعرات جب مرضی رکھو۔ لیکن جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ منگل کے دن روزہ رکھنے کا یہ اتنا ثواب ہے، میں اس کا خاص طور پر اہتمام کر رہا ہوں، یہ میں وقت خاص کر رہا ہوں اپنی طرف سے۔ قرآن و سنت نے منگل کے دن کے روزے کی کوئی تعیین نہیں فرمائی ہے۔ ویسے کوئی منگل کا روزہ رکھے تو یہ جائز ہے، نفلی روزہ ہے، ثواب ہے۔ جب وہ منگل کے دن کے روزے کی عظمت بیان کر رہا ہے یا اس دن کا روزہ رکھنے کو زیادہ اہم سمجھ رہا ہے، جبکہ شریعت نے اس کو عام رکھا ہے، اس کی اہمیت بیان نہیں کی ہے، تو یہ میرا منگل کے دن کے روزے کا اہتمام کرنا اور اس دن کو ثواب کے لیے متعین اپنی طرف سے کر دینا، یہ گناہ ہے، یہ بدعت ہو جائے گا۔ ویسے منگل کو بھی رکھتا جائے، بدھ کو بھی رکھتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ دوسری بات، مقدار متعین کر لینا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ جو بندہ ظہر کی نماز کے بعد، ایک تو اس میں وقت بھی خاص ہو گیا کہ ظہر کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھے اور ہر رکعت کے اندر سورہ الفاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھے، اس کیفیت کے ساتھ، اس میں تینوں چیزیں جمع ہو گئیں۔ ظہر کی نماز کا وقت کے بعد اس نے خاص کر لیا، متعین کر لیا کہ ظہر کی نماز کے بعد کرنا ہے، تعداد خاص کر لی 6 رکعت پڑھنی ہے، کیفیت خاص کر لی کہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ الفاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور رکوع میں جا کے فلاں فلاں تسبیحات کرنی ہے، سجدے میں فلاں فلاں تسبیحات کرنی ہے، تشہد میں فلاں فلاں دعائیں پڑھنی ہیں، پھر سلام پھیر کے فلاں دعا کرنی ہے، اس طرح کی کیفیت بنا کے۔ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اگر ایک بندہ ہے، اس نے ظہر کی نماز پڑھ لی ہے، بعد میں اس نے 2 سنتیں بھی ظہر کے بعد والی پڑھ لی ہیں، اس نے کہا میرے پاس وقت ہے، وہ اٹھ کے نفل پڑھنا شروع کر دیتا ہے، وہ عصر کے بعد تک نفل پڑھتا جائے، وہ 100 نفل پڑھ لے، شریعت کوئی منع نہیں کرتی، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس میں نفلی نماز پڑھنے سے کوئی ممانعت نہیں ہے،
لیکن ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ظہر کی نماز پڑھ کر 6 رکعت پڑھو، اس طرح پڑھو، سورہ فاتحہ کے بعد یہ پڑھو، درود کے بعد یہ پڑھو، اس کے بعد یہ دعا پڑھو، اس کا اہتمام کرو۔ وقت بھی خاص کر رہا ہے جو شریعت نے متعین نہیں کیا، اس کی تعداد بھی خاص کر رہا ہے جو شریعت نے متعین نہیں کی، اس نماز کی کیفیت بھی خاص کر رہا ہے جو شریعت نے متعین نہیں کی۔ اس کو دین کی اصطلاح کے اندر بدعت کہتے ہیں، دین کی اصطلاح کے اندر بدعت کہتے ہیں۔ ہاں، انسان اپنی سہولت کے لیے کرتا ہے، میں نے ہر کہ تعداد کو خاص کرنا، کیفیت کو خاص کرنا یا اس کے وقت کو خاص کرنا ثواب کی نیت سے کہ اس وقت میں یہ کام کریں گے تو ثواب ملے گا، اگر یہ اس وقت میں نہ کیا تو ظاہر ہے وہ ثواب نہیں ملے گا جس ثواب کا اہتمام کر رہے ہیں۔ جیسے 27 رجب ہے، اس کو شب معراج کے اعتبار سے منایا جاتا ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شاید اس بات کا علم نہیں ہوا تھا کہ مجھے جو معراج ہے وہ 27 کو ہی تھی، اس بات کا نبی پاک کو بھی شاید علم نہیں، امتیوں کو علم ہو گیا، اور اس بات کا علم صحابہ کو بھی کبھی نہیں ہوا کہ 27 رجب کو ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی تھی، اس بات کا علم صحابہ کو کبھی نہیں ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس تشریف لے گئے، صحابہ دنیا سے چلے گئے، 110 ہجری ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 سال کے بعد ابو طفیل آخری جو صحابی ہیں جن کے بارے میں کہ 110 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اس کے بعد تابعین کا زمانہ آیا، 200 سال گزر گئے، تبا تابعین کا زمانہ آیا، 300 سال دین اسلام کو آئے ہوئے گزر گئے، کسی کو معلوم نہ پڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف 27 رجب کو ہوئی تھی۔ یہ رات یا یہ دن، رات عبادت کی رات ہے اور دن روزے کا دن ہے، یہ کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ جن روایات کو محدثین نے انہی 300 سالوں کے اندر ردی سمجھ کر، ناکارہ سمجھ کر، راویوں کی کمزور سمجھ کر محدثین نے ردی کی ٹوکری میں پھینکا تھا، اہل بدعت نے جو عام فرائض کو اور شریعت کے تقاضوں کو کبھی بھی پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے لیکن بدعات کے لیے باجماعت تیار ہو جاتے ہیں، انہوں نے ردی کی ٹوکری سے ان ردی روایات کو اٹھایا اور جھاڑ پونچھ کر اس کو عبادت بنا لیا اور خاص کر لیا۔ اب سجا لو مسجدیں، کیوں؟ اللہ کے نبی کو معراج ہوئی تھی، حالانکہ میں نے کہا شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر معراج اس رات کو ہوئی تھی تو امت کو بتانا چاہیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا تو سب سے پہلے امت کے اندر مخاطبین صحابہ تھے، صحابہ کرام کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ 27 رجب کو معراج ہوئی تھی، لیکن صحابہ کرام نے تو کبھی نہیں ذکر کیا کہ 27 رجب کو ہوئی تھی۔ ہاں ہوئی تھی معراج، بہت بڑا معجزہ تھا، بہت بڑا اللہ کا انعام تھا، اللہ نے ایسے ایسے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انعامات عطا کیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی اپنی قدرتیں دکھائیں، جنت کی زیارت کروائی، جہنم دکھائی، فرشتوں سے ملاقاتیں، انبیاء سے ملاقاتیں، انبیاء کی امامت، مہمان نوازی، نماز پنجگانہ، یہ ساری چیزیں معراج کے تحفے ہیں، معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں، لیکن معراج کس رات کو ہوئی تھی یہ امتی بتائے گا کہ معراج کس رات کو ہوئی تھی یا رسول بتائیں گے معراج کس رات کو ہوئی تھی؟ بات سوچنے کی ہے۔ تو کیا میں کہہ رہا تھا کہ دین اسلام کے اندر جس کام کی اصل موجود نہ ہو، نماز پڑھنے کی اصل موجود ہے تو لہذا پڑھو نمازیں جتنی مرضی، روزہ رکھنے کی اصل موجود ہے جتنے مرضی روزے رکھو۔ ہاں جہاں شریعت نماز پڑھنے سے منع کر دے کہ فلاں وقت میں نماز جیسی عبادت بھی نہیں کرنی، بچہ جانتا ہے سورج چڑھ رہا ہو، سورج طلوع ہو رہا ہو، نماز نہیں ہوتی، سورج نصف النہار پہ آ جائے جس کو آپ لوگ زوال کہتے ہیں، ہم تو زوال اس کو کہتے ہیں جب ظہر کی نماز پڑھنے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے،
ہم اس کو زوال کہتے ہیں. آپ زوال کس کو کہتے ہیں؟ جب نماز پڑھنے کا ٹائم، جب نماز پڑھنا منع ہو جاتا ہے، ہم اس کو زوال کہتے ہیں. زوال کا مطلب ہے سورج کا ڈھل جانا. اذا زالت الشمس، جب ظہر کی نماز کا وقت ہو جائے اس کو کہتے ہیں زوال. سورج آیا تھا، رکا تھا نصف النہار، پھر ڈھل گیا. تو جو آپ کے عرف کے اندر زوال ہے اس وقت نماز نہیں پڑھنی. جب سورج غروب ہو رہا ہو نماز نہیں پڑھنی. جب فرض نماز کی اقامت ہو جائے تو نفل نماز نہیں پڑھنی. وہی نماز پڑھنی ہے جس کے لیے اقامت کہی گئی ہے امام کے ساتھ. اگر نفل یا سنت یا کوئی اور چیز نماز پڑھ رہا ہے اس نے چھوڑ دینی ہے، امام کے ساتھ شامل ہونا ہے. تو یہ بات ہے. نماز کی اصل موجود ہے، روزے کی اصل موجود ہے، لیکن شریعت جب منع کر دے کہ فلاں موقع پر روزہ نہیں رکھنا، مثال کے طور پر شریعت نے کہا کہ خواتین فلاں فلاں ایام کے اندر روزے نہیں رکھ سکتی. روزہ رکھنا عبادت ہے، لیکن اس کے اوپر معنی آ گیا، لہذا اس معنی کی موجودگی میں وہ خاتون روزہ نہیں رکھ سکتی. نقص اس کی ذات کے اندر ہے، روزے کے اندر نہیں ہے. اسی طرح کوئی نقص نہیں ہے. شریعت نے کہا جمعہ کے دن کا اہتمام کے ساتھ روزہ نہیں رکھ سکتے. جمعہ کے دن کا نفلی روزہ اہتمام کے ساتھ نہیں رکھ سکتے. ہاں جمعہ کے ساتھ جمعرات کا رکھ لے یا جمعے کے ساتھ ہفتے کے دن کا روزہ ملا کے رکھ لے تو ٹھیک ہے، لیکن جمعہ کے دن کی تخصیص کر کے اس کی عظمت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے روزہ رکھا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا جمعہ کے دن تھا تو انہوں نے کہا میں روزہ رکھے ہوئے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے کل جمعرات کا روزہ رکھا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں نے نہیں رکھا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا کل تو ہفتے کے دن کا روزہ ساتھ رکھے گی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا ابھی تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اس روزے کو بھی چھوڑ دے. لا تختصوا یوم الجمعہ بصیام، جمعہ کے دن کو روزہ کے لیے خاص نہ کرو. جمعہ روزہ رکھنا کتنی بڑی عبادت ہے، اور جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار دن، جس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، پھر جنت سے نکال کے زمین پہ اتارا گیا، جس دن آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امتوں سے پہلے جنت میں داخل کروانے کا سبب بنے گا، یہی جمعہ کا دن ہے. اس جمعہ کے دن کے روزے کو خاص کر کے نفلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے سے منع کر دیا، اور اپنی زوجہ محترمہ نے رکھا ہوا تھا ان کا روزہ توڑوا دیا، چھڑوا دیا. اگر جمعرات کا نہیں رکھا ساتھ اور آگے ہفتے کا رکھنے کا ارادہ بھی نہیں ہے تو پھر اکیلا جمعہ کے دن کا روزہ نہیں رکھ سکتے. یہ دین ہے، یہ اسلام ہے. دین اسلام کے اندر عبادت خواہش سے نہیں بنتی، اپنی پسند سے نہیں بنتی، اپنے اجتہاد سے عبادت نہیں بنتی. کوئی مجتہد، کوئی فقی، کوئی امام، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی صحابی، کوئی تابعی اپنی خواہش نفس سے اور اجتہاد سے اور اپنے علم کے تفوق کی بنیاد پر دین اسلام کے اندر کوئی عبادت بنا سکتا ہی نہیں ہے. دین اسلام کے اندر عبادت یا اللہ بتائیں گے کہ یہ کام عبادت ہے، اقیموا الصلاۃ کتب علیکم الصیام، اللہ بتائیں گے یہ کام عبادت ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے لے کر بتائیں گے کہ یہ کام عبادت ہے. اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ یہ کام عبادت ہے. اس تمہید کے بعد اگر کوئی شخص دین اسلام کے اندر اپنی مرضی سے کوئی عبادت جس کی دین اسلام میں اصل موجود نہ ہو، جیسے میں نے 27 رجب کے رات کے قیام اور دن کے روزے کی بات کی، دین اسلام اس کی کوئی اصل نہیں ہے. وقت خاص کر رہا ہے کہ 27 رجب کی رات کا قیام، باقی تو سارا سال کتنے ستے یا سیں، مطلب 27 رجب نو تو کیوں رکھ رہے ہیں؟ تنوں کی ہو گیا ہے؟ پریشان کیوں ہے تو؟ ٹینشن کی ہے تنوں کی؟ مطلب پورا سال تو ویلا نہیں رہندا ہے؟ الارم لا جا، سو کوئی گل کر یار. 27 رجب نو تو عبادت کرنی ہے یار، تو کیوں ایسا کر رہا ہے؟ باقی پورا سال نہیں. خواتین ہیں، امت کی خواتین، آگے مسئلے آئیں گے رمضان کے، پورا سال ستی ہیں نہیں.
نماز ظاہر ہے پڑھتی ہیں. اچھا ان کو ایک تصور دے دیا کہ رمضان المبارک کے مہینے کا جو آخری جمعہ ہوگا نا، جمعۃ الوداع جسے کہتے ہیں، اس کے پتہ نہیں ہر نماز کے ساتھ ایک نماز فالتو پڑھنی ہے یا جمعہ کے دن ان نے کوئی خاص قیام کرنا ہے. اب دیکھیں جو کام بدعت ہوتے ہیں نا اس کا مجھے بھی پتہ نہیں ہوتا، مجھ سے زیادہ عوام الناس کو پتہ ہوتا ہے. میں لوگوں کو جا کے پوچھنا ہے کہ معاشرے بھی چل رہا ہے، من دس نہ ذرا. اچھا لوگ ہم سے علم حاصل کرتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھنی، وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، نکاح طلاق کے مسائل کیسے. بدعت کا علم ہم عوام سے حاصل کرتے ہیں، جا کے پوچھنے ہاں بھی کی چل رہا ہے آج کل مارکیٹ آج کل کی چیز جا رہی ہے، سٹاک مارکیٹ بدعت دی سٹاک مارکیٹ کی چل رہا ہے. تو اسی لوگوں کو جا کے علم حاصل کرنے ہیں، ساڑھے تو زیادہ علم ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں نا جمعۃ الوداع کیا کرتی ہیں، اس کو کہتے ہیں قضاء عمری. قضاء عمری کہ پیچھے جتنی قضاء نمازیں ہوئیں، چاہے عذر کی وجہ سے جن معاملات میں اللہ نے عورت کو نماز معاف کر دی ہے، وہ نمازیں بھی جو اللہ نے معاف کر دی ہیں اللہ نے عورت کے اوپر لازم بھی نہیں کی. ہم نے کیا کہا کہ بھائی آپ نہ آخری رمضان کے آخری جمعہ میں آؤ، مسجد میں آؤ، نماز تسبیح پڑھو، باجماعت پڑھو، گھروں سے نکلو اور ایک نماز پڑھ لو، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لو، پیری ساری عمر کی جتنی نمازیں ہیں نا وہ قضا ہو جائیں گی، اس کی قضائی پوری ہو جائے. کیوں بھئی وقت بھی خاص کرو، کیفیت بھی خاص کرو. اے اللہ کے نبی نے یہ بتایا ہے، سیدہ عائشہ نے یہ کیا ہے، دوسری صحابیات نے یہ کیا ہے. یار آپ ان لوگوں سے بھی بڑھ گئے ہو. انہی معاملات کے اندر ایک معاملہ 15 شعبان کے خصوصی روزے کا اور 15 شعبان کی خصوصی عبادت کے حوالے سے. 15 شعبان جس کو شب برات کے اعتبار سے یاد کیا جاتا ہے، اس کی کوئی اصل دین اسلام کے اندر موجود نہیں ہے. شب برات کی کوئی حیثیت دین اسلام کے اندر موجود نہیں ہے. نہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر شب برات یا 15 شعبان یا نصف شعبان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کچھ نہیں فرمایا. اور جو آیات لے کر آتے ہیں، دیکھیں قرآن مجید کے اندر تحریف کی جاتی ہے. مرزا غلام احمد قادیانی قرآن مجید میں تحریف کرے تو منہ بھر کے گانا کڈنے ہیں، تو ساڈا جدو دل کرے اسی جدو مرضی قرآن مجید کو جدھر مرضی. وہ کس طرح اقبال نے کہا ہے، آج تک شعر و شاعری منو بھول گئی ہے. انہیں کہا کہ یہ قرآن مجید کو جس طرح چاہیں یہ توڑ مروڑ کے استعمال کر لیتے ہیں. یہ فقیہان حرم کس قدر سیانے ہو گئے ہیں یا کس قدر مجتہد ہو گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ رات ہے، اس رات میں قرآن مجید نازل ہوا اور اس رات کے اندر تمام بڑے بڑے کام ان کے فیصلے کیے جاتے ہیں، وہ آیات پڑھ کے کہتے ہیں یہ شب برات کے بارے میں، یہ 15 شعبان کے بارے میں. وہ اللہ کے بندو یہ تو ساڈے پہلی کلاس دے بچے نو پتہ ہے، تانوں پتہ نہیں مفتیاں نو، پہلی کلاس دے بچے نو پتہ ہے. انہوں پوچھو قرآن کدوں نازل ہوا، کہڑے مہینے چ؟ آکھے گا رمضان دے مہینے چ. کیڑی رات نو نازل ہوا؟ آکھے گا شب قدر کو نازل ہوا ہے. پہلی کلاس دے بچے نو پتہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پوری آیت نازل کر دی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر کی رات قرآن مجید کو نازل کیا. لہذا جتنی بھی آیات کے اندر ذکر ہے کہ اس رات کے اندر سارے کے سارے بڑے کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں اور اس رات کے اندر ہم نے قرآن مجید قرآن حکیم کو نازل کیا ہے، وہ شب قدر کی رات ہے. وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی آخری 5 طاق راتوں کے اندر آتی ہے. لہذا شب برات یا نصف شعبان کا اس کے اندر کوئی تصور نہیں. نہ قرآن شب برات کو یا نصف شعبان کو نازل ہوا ہے، نہ اس رات کسی قسم کے کوئی فیصلے کیے جاتے ہیں، نہ اس رات کے قیام کی کوئی فضیلت ہے، نہ اس کے دن کے روزے کی کوئی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ہاں اتنی بات ثابت ہے، جو ثابت ہے وہ ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سب سے زیادہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے کے نفلی روزوں کا سب سے زیادہ اہتمام کرتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سنن نبی داؤد کے اندر صحیح حدیث ہے، سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے کے کثرت سے روزے رکھتے تھے رمضان کے بعد، کیونکہ رمضان تو پورا رکھنا ہے، فرض روزے ہیں، رمضان کے بعد
جس مہینے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ اس کے مکمل ہی روزے رکھ لیتے تھے، وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ اس فضیلت ثابت ہے۔ اگر آپ شعبان کے روزے شروع سے لے کے آخر تک رکھنا چاہتے ہیں نبی پاک کی سنت کے اوپر، تو رکھیے، کون آپ کو منع کرتا ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے حوالے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا انتصف الشعبان فلا تصوموا، جب شعبان کا مہینہ نصف ہو جائے اس کے بعد اہتمام کے ساتھ نفلی روزہ نہ رکھو، سوائے اس شخص کے جو پہلے سے نفلی روزے رکھنے کی اس کی عادت موجود ہے، تو وہ نصف شعبان کے بعد بھی روزے رکھ سکتا ہے۔ لیکن جس کی نفلی روزے رکھنے کی عادت نہیں، اس نے پورا سال کوئی روزے نہیں رکھے، شعبان کے شروع کے اندر کوئی روزے نہیں رکھے، جب 15 شعبان ہو جائے تو پھر خصوصی اہتمام کے لیے رمضان آ رہا ہے، رمضان کے استقبال کی نیت سے اگر وہ روزے رکھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جائز۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا يتقدمن احدکم رمضان بصیام یوم او یومین، تم میں سے کوئی شخص رمضان سے ایک دن یا 2 دن پہلے کا روزہ نہ رکھے، رمضان سے ایک دن یا 2 دن پہلے کا روزہ نہ رکھے، استقبال رمضان کی نیت سے کہ رمضان آ رہا ہے، کل پرسوں رمضان آ جانا ہے، لہٰذا میں ابھی سے روزے رکھنے شروع کر دیں، اور جدو رمضان آ جائے گا نا تو روزے بھی رکھ لیں گے، جدو نفلی رکھنے سی تو شعبان دے شروع تھی رکھنے سی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، یا تو نے نفلی رکھنے ہیں تو سوموار جمعرات کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور میں پسند کرتا ہوں کہ جب اللہ کے ہاں میرا عمل پیش ہو تو میں حالت روزہ کے اندر ہوں، تو آپ سوموار کا روزہ سارا سال رکھیے، جمعرات کا روزہ سارا سال رکھیے، ایام 20 کا روزہ سارا سال رکھیے۔ ایام 20 کو کس کو کہتے ہیں؟ چاند کی 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھنا، ایام 20 کا روزہ رکھیے۔ اس سے بھی زیادہ روزے نفلی رکھنا چاہتے ہیں تو صوم داودی رکھیے، داود علیہ السلام والا نفلی روزہ کہ ایک دن روزہ رکھتے ایک دن چھوڑتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الصیام الی اللہ صیام داود یصوم یوما ویفطر یوما، نفلی روزوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ روزہ، سب سے زیادہ محبوب روزہ اللہ تعالیٰ کو نفلی روزوں میں سے سیدنا داود علیہ السلام کا، سیدنا داود علیہ السلام کا روزہ ہے۔ کیوں؟ سیدنا داود علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن کا روزے کا ناغہ کرتے تھے، تو آپ روزہ رکھیے۔ آپ جو بندہ ایک دن روزہ رکھتا ہے ایک دن چھوڑتا ہے، ایک دن رکھتا ہے ایک دن چھوڑتا ہے، وہ سارا سال اس پہ چلتا جائے، پھر شعبان آ جائے پھر بھی چلتا جائے، پھر شعبان کا آخر آ جائے پھر بھی چلتا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شعبان کے مہینے کے اہتمام کی وجہ سے یا رمضان کے استقبال کی وجہ سے نہیں رکھ رہا، اس کی سال بھر سے اس کی عادت چلی آ رہی ہے۔ وہ سوموار جمعرات کا روزہ سارا سال رکھتا ہے، سوموار جمعرات شعبان میں آ جائے، شعبان کے وسط میں آ جائے، شعبان کے آخر میں آ جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ شعبان کے شروع کے روزے رکھنے شروع کر دے۔ اس نے کہا اچھا حدیث میں نے سنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ کثرت سے شعبان کے روزے رکھتے تھے، ٹھیک ہے شعبان کا مہینہ آیا، آج سے روزے رکھنے شروع کر دو، کرو، لگاتار روزے رکھے، پورے شعبان کے روزے رکھ جائے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن یکا یک اٹھے 15 شعبان کی رات کا قیام کرے اور 15 شعبان کے صبح کا روزہ رکھے، کیونکہ یہ شب برات ہے، اس دن سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس دن بنو بکر کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اس دن مرنے والوں کے بھی فیصلے ہوتے ہیں، زندے والوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ایسی کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، یہ تحکم ہے، یہ زور بندے کی، جس کو کہتے ہیں نا ضد بازی ہے، کہ اس نے کہنا ہے ضعیف روایات ہیں، کوئی سند صحیح ثابت نہیں ہے کہ 15 شعبان کی فضیلت کے اعتبار سے پھر بھی بندہ کہ زور لگائے، تحکم کرے، ضد کرے کہ میں نے یہ روایات ہیں، اتنی روایات ہیں، اتنی روایات۔ ٹھیک ہے بھائی، مرضی ہے، ہم قاصد ہیں، ہم خادم ہیں، ہمارا کام ہے آپ کو صحیح بات بتا دینا۔ تو 15 شعبان کے روزے کی یا اس کے قیام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی بات نہیں ملتی، جتنا 15 شعبان کے حوالے سے ملتا ہے کہ اس کو رمضان المبارک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے کے چاند کا سب سے زیادہ اہتمام کرتے تھے وہ شعبان کے مہینے کا چاند ہوتا تھا، کہ شعبان کے مہینے کا چاند دیکھو اہتمام کے ساتھ، کیونکہ اس کی بنیاد پر ہمارا رمضان شروع ہونا ہے۔
تو رمضان کے چاند کا اہتمام کرنے کے لیے شعبان کے مہینے کے چاند کا اہتمام کرتے تھے۔ تو یہ شعبان کے احکامات ثابت ہیں۔ باقی آپ دن خاص کرتے ہیں عبادت کے لیے، شریعت نے خاص نہیں کیا۔ آپ رات خاص کرتے ہیں عبادت کے لیے، شریعت نے خاص نہیں کی۔ آپ اس کی تعداد خاص کرتے ہیں، شریعت نے خاص نہیں۔ آپ اس کی کیفیت خاص کرتے ہیں، شریعت نے خاص نہیں کی۔ تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جو شخص بھی کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہیں، ہمارا امر نہیں، ہماری تعلیمات نہیں، ہماری طرف سے کوئی اس کو قول فعل تقریر نہیں ملی، نہ حدیث کے اندر نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے اندر، آپ نے فرمایا فہو رد، وہ کام مردود ہے۔ جس کے بارے میں نبی پاک فرما دیں کہ یہ کام مردود ہے، اللہ تعالیٰ سے کیسے قبول کرواؤ گے کام؟ اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب کہہ رہے ہیں کہ جس کام پہ ہماری مہر نہیں ہے وہ کام مردود ہے۔ آپ زور لگا رہے ہو اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے رسول کہتے ہیں کام قبول نہیں، آپ کہتے ہیں نہیں میں قبول کروا کے چھوڑوں گا۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے پاکستان کے ایک کرنسی ہے، اس کی ایک شکل و صورت ہے، 5000 کا نوٹ ایسے ہے، 1000 کا ایسے ہے، 500 کا ایسے ہے۔ پاکستان کا اسٹیٹ بینک کہتا ہے، بینک دولت پاکستان کہتا ہے یہ نوٹ میں تسلیم نہیں کروں گا، یہ ہماری کرنسی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میں تسلیم کراؤں گا، بڑا خوبصورت نوٹ ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ جس کو کہتے ہیں دھکے شاہی کر رہے ہیں آپ۔ بینک دولت پاکستان کہتا ہے یہ 5000 کا نوٹ ہمارا نہیں، اس پہ مہر ہماری نہیں، اس پہ دستخط ہمارے جو اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے اس کے نہیں۔ لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں بھائی نہیں یہ بہترین نوٹ ہے، اس میں کیا ہے، اس سے اس کا کاغذ اچھا ہے، اس سے اس کے اندر جو وہ ڈالی ہوتی ہے کلی تار وہ اس سے زیادہ چمکدار ہے، اس کے رنگ زیادہ خوبصورت ہیں، اس کی ڈیزائننگ اس سے زیادہ بہتر ہے، اس کے گرافکس اس سے زیادہ بہتر ہیں، آپ قبول کریں گے؟ گن پوائنٹ پہ کہیں آپ کریں قبول؟ وہ جان بچان میں قبول کر سکتا ہے تو ویسے وہ قبول کر سکتا؟ تو بھائی دین اسلام کے ساتھ دھکے شاہی نہ کریں کہ یہ کام عبادت ہے، اس رات کو عبادت کریں گے ثواب ملے گا، نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کام پہ ہمارے حکم نہیں ہے، مہر نہیں ہے، تعلیمات نہیں ہے، آپ نے فرمایا وہ کام مردود ہے، نہیں قبول ہے، جو مرضی کر لو وہ کام قبول نہیں ہے، وہ جعلی ہے، وہ کام جائز نہیں ہے، وہ کام حلال نہیں ہے۔ لہٰذا بدعات سے بچیں، دین اسلام کو سادہ ہے دین اسلام، اس کو سادہ رہنے دیں، اس کو زیادہ کمپلیکیٹڈ مت بتائیں۔ بدعات نے دین اسلام کو کمپلیکیٹڈ بنایا، بدعات نے دین اسلام کو مشکل بنایا ہے، بدعات نے دین اسلام کی وسعت کو ختم کر کے تنگ بنا دیا ہے۔ حتیٰ کہ نیا بندہ جو دین اسلام میں داخل ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، تو آپ یہ جمیلے مہینوں کے حساب سے بدعات کو اس کے سامنے رکھیں، یہ پورا کیلنڈر کہ فلاں مہینے کے اندر یہ باتیں ہیں، یہ رسومات ہیں، یہ رات کی باتیں، وہ تو مار میں یہ دین اسلام پہ میں کیسے تے جے انہوں تک یہ کہ بھائی دن اور رات 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں 17 رکھتے ہیں، تسی یہ سنت نفل بھی نہیں دسنے، مسلمان ہونے والے بندے نو کی دسنا ہے؟ 17 رکھتے، سنت نفل بھی نہیں دسنے، بالکل نہیں دسنے۔ جدو پکا مسلمان ہو جائے تو پھر دسنے نے کہ نال سنت۔ میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے تھے، بدو تھا، دیہاتی تھا، رابی تھا، پینڈو تھا، آیا آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم اٹھوا کے کہتا ہے آپ کو اللہ نے رسول بنایا؟ آپ نے اللہ نے رسول بنایا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا؟ ہاں۔ آپ مجھے بتائیں آپ کیا کہتے ہیں، آپ نے مجھے کیا کرنا پڑے گا جنت میں داخل ہونے کے لیے؟ آپ نے فرمایا کلمہ شہادت کے بعد تجھے 5 نمازیں پڑھنی پڑیں گی، 5 نمازیں۔ اس نے کہا اس 5 کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی لازم ہے؟ نبی پاک نے کہا نفلی کر لے ورنہ تیرے اوپر 5 کے علاوہ کوئی نماز فرض نہیں ہے، لازم ہے، 17 رکھتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزے، سال بعد روزے، اس نے کہا اس کے علاوہ کوئی روزہ ہے؟ آپ نے کہا اس کے علاوہ تو نفلی کر لے، فرض کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا زکوٰۃ، آپ نے کہا مال ہے تو اتنی زکوٰۃ دینی، 40واں حصہ 2.5%، اس کے علاوہ نفلی صدقہ کر لے ورنہ لازم تیرے اوپر کچھ نہیں۔ حج ابھی فرض نہیں ہوا تھا، وہ بندہ واپس گیا، اور سنو مسلمانوں دین اسلام اتنا سادہ ہے، وہ بندہ واپس، ولما ولا، اس نے کہا
اللہ کی قسم واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم جب تک زندہ رہوں گا نہ اس سے اضافہ کروں گا دین اسلام میں، نہ اس میں کمی کروں گا۔ فلما ولا، جب اس نے اپنی پشت کو پھیرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ارادہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى ھذا، جو تم میں سے چاہتا ہے کہ زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھ لے وہ اس کو دیکھ لے، یہ جنتی جا رہا ہے۔ جو کہتا ہے اتنے دین اسلام پہ عمل کر لوں گا، دین اسلام کو سادہ رہنے دو، کمپلیکیٹڈ نہ بتاؤ۔ یہ کوئی بھجن نہیں ہے، یہ کوئی ہندوازم نہیں ہے کہ اس کے اندر جو رسومات ڈالتے جائیں گے ربڑ کی طرح دین اسلام لمبا ہو جاتا ہے۔ دین اسلام وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اس کو لے لو، جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روکیں اسے رک جاؤ، یہی دین اسلام ہے، یہی ہماری دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا والنجم إذا غوى